دکھا جس کو بھی تیری مرضی، یہ کہہ کر مہاراجا گاف نے پروجیکٹر میں سے فلم کا سپول نکالا، اس کو دوسرے سپول پر چڑھا دیا اور ڈبہ اشوک کے حوالے کر دیا۔ لے پکڑ، عیش کر۔ اشوک نے ڈبہ ہاتھ میں لے لیا تو اس کے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ گھوڑوں کی ٹپ لینے بھول گیا اور چند منٹ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد چلا گیا۔ گھر سے پروجیکٹر لے جا کر اس نے کئی دوستوں کو یہ فلم دکھایا۔ تقریباً سب کے لیے انسانیت کی یہ عریانی بالکل نئی چیز تھی۔ اشوک نے ہر ایک کا رد عمل نوٹ کیا۔ بعض نے خفیف سی گھبراہٹ اور فلم کا ایک ایک انچ غور سے دیکھا، بعض نے تھوڑا سا دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں، بعض آنکھیں کھلی رکھنے کے باوجود فلم کو تمام و کمال طور پر نہ دیکھ سکے۔ ایک برداشت نہ کر سکا اور اٹھ کر چلا گیا۔ 3-4 روز کے بعد اشوک کو فلم لوٹانے کا خیال آیا تو اس نے سوچا کیوں نہ اپنی بیوی کو دکھاؤں۔ چنانچہ وہ پروجیکٹر اپنے گھر لے گیا۔ رات ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا، دروازے بند کیے، پروجیکٹر کا کنیکشن وغیرہ ٹھیک کیا، فلم نکالا، اس کو فٹ کیا، کمرے کی بتی بجھائی اور فلم چلا دیا۔ پردے پر چند لمحات سفید روشنی تھر تھرائی، پھر تصویریں شروع ہوئیں۔ اشوک کی بیوی زور سے چیخی، تڑپی، اچھلی، اس کے منہ سے عجیب و غریب سی آوازیں نکلیں۔ اشوک نے اسے پکڑ کر بٹھانا چاہا تو اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور چیخنا شروع کر دیا، بند کرو، بند کرو۔ اشوک نے ہنس کر کہا، ارے بھائی دیکھ لو، شرماتی کیوں ہو؟ نہیں نہیں، یہ کہہ کر اس نے ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہا۔ اشوک نے اس کو زور سے پکڑ لیا، وہ ہاتھ جو اس کی آنکھوں پر تھا ایک طرف کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں دفعتاً اشوک کی بیوی نے رونا شروع کر دیا۔ اشوک کے بریک سے لگ گئے۔ اس نے تو محض تفریح کی خاطر اپنی بیوی کو فلم دکھایا تھا۔ روتی اور بڑبڑاتی اس کی بیوی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اشوک چند لمحات بالکل خالی الذہن بیٹھا ننگی تصویریں دیکھتا رہا جو حیوانی حرکات میں مشغول تھیں۔ پھر ایک دم اس نے معاملے کی نزاکت کو محسوس کیا۔ اس احساس نے اسے خجالت کے سمندر میں غرق کر دیا۔ اس نے سوچا مجھ سے بہت ہی نازیبا حرکت سرزد ہوئی، لیکن حیرت ہے کہ مجھے اس کا خیال تک نہ آیا۔ دوستوں کو دکھایا تھا، ٹھیک تھا، گھر میں اور کسی کو نہیں، اپنی بیوی کو۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ فلم چل رہا تھا، مادر ذات برآنگی مختلف آسن اختیار کرتی دوڑ رہی تھی۔ اشوک نے اٹھ کر سوئچ آف کر دیا۔ پردے پر سب کچھ بجھ گیا، مگر اس نے اپنی نگاہیں دوسری طرف پھیر لیں۔ اس کا دل و دماغ شرمساری میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ احساس اس کو چبھ رہا تھا کہ اس سے ایک نہایت ہی نازیبا، نہایت ہی واہیات حرکت سرزد ہوئی۔ اس نے یہاں تک سوچا کہ وہ کیسے اپنی بیوی سے آنکھ ملا سکے گا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ ایک سگریٹ سلگا کر اس نے احساس ندامت کو مختلف خیالوں کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہوا۔ تھوڑی دیر دماغ میں ادھر ادھر ہاتھ مارتا رہا۔ جب چاروں طرف سے سرزنش ہوئی تو زچ بچ ہو گیا اور ایک عجیب سی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی کہ جس طرح کمرے میں اندھیرا ہے، اسی طرح اس کے دماغ پر بھی اندھیرا چھا جائے۔